ہدی للمتقین۔ الف لام میم کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے۔ پرسوں ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد اب ہدی للمتقین کہ پہلے تو یہ کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، جو متقین لوگ ہیں، متقی، پرہیزگار، ڈرنے والے اللہ سے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو جو متقین نہیں ہیں، کیا یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ قرآن کریم جو ہے، اگر یہ صرف پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہدایت ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو متقی لوگ نہیں ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار اور ڈرنے والوں کے لیے۔ اب آیا قرآن مجید، دیکھنا یہ کہ پھر جو باقی تمام انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا نہیں، یا صرف متقین کے لیے ہی ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب تمام لوگوں کے اندر سبھی لوگ آ گئے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر یہاں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں شروع میں کیوں فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ اس کا ہم نے فرق دیکھنا ہے۔ مگر آگے اللہ پاک نے پہلے تو یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہدی للناس، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے۔ اس آیت سے تو یہ واضح ہو گیا کہ جو متقی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ کتاب جن سی ہے، اور ان کے لیے بھی نیکی اور دنیا کی طرف رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی نیکی اور ہدایت کا سبق اور پیغام موجود ہے، جو متقی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں۔
ان کے لیے بھی اس میں نیکی اور ہدایت ہے، اور دنیا کی خیر کی طرف ان کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، مگر اس میں نیکی اور ہدایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو متقین نہیں ہیں، اور یہ لوگ اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے، وہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کر کے نہ اپنی دنیا کو سنوارتی ہیں، نہ اپنی آخرت کو سنوارتی ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہر ایک کو نیکی اور ہدایت کا پیغام دے رہی ہے، ہر ایک کو یہ دے رہی ہے۔ اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں۔ جنہوں نے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن کی ہدایت ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا کسی بھی قسم کا، کیونکہ گر نہ بینت بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گناہ، چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے، قصور سورج کا نہیں ہے، قصور چمگادڑ کی آنکھ کا کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو متقی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن ان کو بھی نیکی اور ہدایت کا مسلسل پیغام دے رہا ہے، مگر ان کی آنکھ، ان کا دل و دماغ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے قرآن کی ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں قصور ان کا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ قرآن کی ہدایت کو قبول کر نہیں پا رہے، جو ان سے ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفس ہی قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے، بھلے وہ متقین ہیں، بھلے وہ گناہگار ہیں، بھلے وہ غیر متقین ہیں، بھلے وہ متقین کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، تو قرآن کی جو ہدایت ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب ہدی للمتقین جو شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو پھر اب یہاں پر جو اللہ پاک نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ جو ارشاد ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، مگر ہم تفسیر میں پڑھ رہے کہ نہیں، یہ کتاب متقین کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خود قرآن ہی سے وہ ثابت ہے ہدی للناس کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی، تو اب یہاں جو فرمایا کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کیونکہ اس ہدایت سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہ صرف متقین ہیں، غیر متقین نہیں ہیں۔ سمجھیں آپ،
ہدایت سب کے لیے. اب آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک نے شروع میں یہ کیوں فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، اور آگے جا کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب ہم جس آیت کے اوپر ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ویسے تو یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. مگر یہاں جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین وہ لوگ ہیں جو اس کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ اس کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہوتے. فیض یاب ہونے والے جو لوگ ہیں، جو اس کا فیض حاصل کرتے ہیں، وہ متقین ہیں. جی تو ان دونوں آیتوں میں، یہ جو دونوں آیات بیان ہوئیں، ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان ہے ہی وہی جو متقی ہو. جی، اور جو غیر متقی ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. انسان ہے ہی وہی جو متقی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کو، یعنی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، نماز پورے 5 وقت کی ادا کرنی ہے. ایک نماز قضا ہو جائے تو دل و دماغ میں ایک طوفان برپا ہو جائے، اور سکون سے انسان بے سکون ہو جائے. ایک نماز اگر قضا ہو جائے، ایک نماز، کیوں؟ اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے. جیسے میں نے کل ایک حدیث بیان کی تھی پرسوں، کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اس کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اور وہ پھر بھی نماز نہ پڑھے، تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے. کیسی منحوس اور کیسی بری کیفیت ہے کہ کسی شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. اور ایک حدیث میں کہ قیامت والے دن اس کا شمار ہے وہ فرعون کے لشکر کے اندر ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بیزار ہیں جو جان بوجھ کر نماز قضا کر دے. آپ بالکل نیوٹرل ہو کر اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ کتنی نمازیں دن کے اندر آپ قضا کرتے ہیں. اس سے بڑی نحوست اور کیا ہوگی کہ اس شخص سے اللہ کا رسول بیزار ہے. جو بندہ جان بوجھ کر نماز قضا کرے، اللہ کا رسول اس سے بیزار ہے، اللہ اس سے بیزار ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے دونوں بیزار ہیں. جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا گیا ہے.
زندگی کا وقت کتنا ہے؟ جگہ جگہ قرآن کے اندر متقین، اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے اسپیشلی ایک اسپیسیفک جو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو پھر متقین تو وہی ہیں۔ خالی داڑھی رکھنے سے اور سر پر پگڑی سجا لینے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا، نہیں۔ ہزاروں داڑھیوں والے اور سروں پر پگڑیاں سجائے آپ کو ملیں گے۔ متقین لوگوں کی نشانی یہ جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، جن کی زبان کے اوپر جھوٹ نہیں ہے، جن کی رزق کے اندر حرام نہیں ہے، کسی کی چغلی نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں ہے جی، یعنی متقی اللہ سے ڈرنے والا ہے ہی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم دیا بس سر تسلیم خم کر دے اور اس کے ہر حکم کے اوپر عمل کرے۔ اور یاد رکھیں، جن کے رزق حلال ہیں ان کے دلوں کے اوپر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے، اور جن کے حلال اور حرام کی، جن کے رزق میں تمیز نہیں ہے، ان کے سامنے آپ جو مرضی بیان کرتے رہیں، ان کے وجود کے اوپر، ان کے دل کے اندر اللہ کے خوف سے کوئی ڈر یا کپ کپی تاری نہیں ہوتی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا جو غیر متقین ہیں ان کے سامنے جو مرضی بیان کرتے رہو، ان کو وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ان کے دل و دماغ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی ہدایت صرف متقین کے لیے۔ تو جس کے پاس اس کی ہدایت ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، وہ آپ کو کبھی نماز قضا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ کبھی آپ کو رشوت لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے وہ آپ کو کبھی بھی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو ہدایت ہے قرآن کی، یہ متقین لوگوں کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ قرآن جو ان سے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مگر ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں اس کی ہدایت کو قبول کرنے کی۔ مگر جن کے اندر صلاحیت ہے اس کی ہدایت کو قبول کرنے کی، وہ جو اس کے فیض یافتہ ہیں، وہ پھر وہ لوگ ہیں جو متقین لوگ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کا فیض حاصل کرتی ہیں۔ دوسرے لوگ اس کا فیض حاصل نہیں کرتے۔ جی قرآن کریم کے اندر ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، جو مرضی ان کے سامنے بیان کرتے رہو، وہ حق کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں، وہ حق کی بات سمجھنے سے بہرے ہیں، وہ حق کی بات کا اثر اپنے دل پر لینے سے فارغ ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، بس جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احکامات اللہ اور اس کے رسول کے نکل گئے، وہ ان کے اوپر ان کی بجا آوری کے اندر
اپنا سارا کچھ صرف کر دیتی ہیں، سارا کچھ صرف کر دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اصل گھر جو ہے وہ آگے جنت یا پھر دوزخ ہے، اور ان قریب ہم وہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، وہ آگے جنت کی ہیں یا دوزخ کی ہیں. چند دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہے. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. حالانکہ بظاہر تو وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، مگر اصل میں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپایوں جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح جن کے دلوں کے اوپر ہمارے کلام کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جی اولئک هم الغافلون، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. اور آخری بات یہ کہ متقین کے لیے کیوں ہدایت ہے، خاص ایک اور جواب ہے کہ متقین ہی کے لیے اللہ نے اسپیشلی یہ جو فرمایا کہ یہ متقین ہی کے لیے کتاب ہدایت ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، کہ ان کے لیے حلال اور حرام کی اتنی تمیز ہے کہ ان کے لیے 1 روپیہ اور 1 کروڑ برابر ہے. حق کی بات سمجھنے کہ فرق کے اندر جان سے ہے. تیسرا یہ کہ یہ مانا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن چونکہ انسانوں کے اندر سب سے جو اعلیٰ لوگ ہیں، سب سے جو اعلیٰ لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو صاحب مرتبہ لوگ ہیں، وہ متقین ہیں. اس لیے اللہ نے اسپیشلی متقین کو مخاطب کیا کہ اس کتاب کا فیض جو ہے، جو ہدایت ہے، وہ متقین کے لیے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.